ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں دا ویری فیمس اسٹرالوجر، علم العداد کے ماہر، قرآنک انرجی کو ریڈ کرنے والے سید حیدر جعفری صاحب۔ شاہ جی کو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں اور آپ ان سے بے انتہا پیار بھی کرتے ہیں۔ شاہ جی نے کہا تھا کہ یہ جنگ جو غزہ والی جنگ ہے، جو فلسطین اور اسرائیل والی جنگ ہے، یہ بہت سارے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گی، تو کچھ ناہنجار ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ تو ایسے ایک دیوانے کا خواب لگ رہا ہے، یہ جنگ آگے کیا کرے گی، گلگت سر بلتستان، گوادر کی یہ کیا معاملہ بننے والا ہے، یہ پوچھتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے۔ شاہ جی ذرا گائیڈ کیجیے گا، یہ ہونے کیا والا ہے؟ سر اس وقت ہو وہی رہا ہے جو اللہ کا پلان ہے۔ آرمگیڈون سے پہلے 7 سال کی بڑی جنگ کا ذکر خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا ہے، اور آپ کا جو فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جو شعلے شام سے اٹھیں گے وہ دنیا میں پھیل جائیں گے۔ شام سے یہ کام شروع ہوا تھا، شام سے عراق میں گیا اور پھر دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ یہ جو چیزیں جس طرف جا رہی ہیں یہ کسی اچھی طرف کا اشارہ نہیں کریں۔ الٹیمیٹلی اٹس گوئنگ ٹورڈ the world war۔ ابھی آپ نے صرف پیجر کے دھماکے سنے ہیں، ابھی آپ کو الیکٹرک کاروں کے دھماکے نظر آئیں گے، ابھی آپ نے وہ سارے جو ہیں وہ جو چیزیں ہیں جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، آپ کی ویڈیو میں شاید عرض کیا تھا کہ دنیا وہ ہتھیار دیکھے گی جو اس نے پہلے نہیں دیکھے، جیسا کہ کرونا ایک بایو کیمیکل وار فیئر تھا، اور اسی طرح جو ہے اب اس طرح کی دوسری چیزیں۔ اگر آپ صرف اس ٹاپک کو یہاں روک کے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دجال کا کریکٹر صرف دیکھیں تو وہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ آگ برسائے گا اور دوسرے ہاتھ سے رزق بانٹے گا۔ سر اسی جہاز سے پہلے بم گرائے جاتے ہیں، پھر اسی جہاز سے روٹیاں اور وہ گرائی جاتی ہیں، اور پھر دوبارہ بم گرائے جاتے ہیں۔ سر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہے نا وہ کائنات کا سب سے محکم اصول ہے، نہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات آگے پیچھے ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی قوموں کو جنگوں میں آنا پڑ جائے گا۔ اور پھر ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ اس جنگ میں جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں اشارے یہ ملتے ہیں، تفسیر کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ چائنا اور رشیا دونوں مسلمانوں کے ساتھ مل کے دوسری طاقتوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ گلگت بلتستان میں آگ لگی تو چائنا یہاں آئے بغیر نہیں رہ سکے گا، اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ گوادر جو ہے وہ اس میں مسائل ہو سکتے ہیں، عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لیں گے، چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ ہماری اپنی اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس وقت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں ٹائملی دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ان کو ٹائملی نہیں دیکھا تو پھر شاید وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ موقع ضرور دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو بدل لیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو نہ بدلیں تو پھر جو تقدیر کا لکھا ہے وہ تو پھر ہو کے رہتا ہے۔ جنگ تو سر ہونی ہے، خروج دجال بھی ہونا ہے، مولا امام مہدی علیہ السلام نے بھی آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، ایک جوائنٹ وینچر تو بننا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کا۔ تو اس جوائنٹ وینچر میں جو ہے وہ اس کو لیڈ کرنا ہے مولا امام مہدی علیہ السلام نے، تو ایک وہ تو اس طرف تو جانا ہی جانا ہے۔ پھر اٹک کے پل کا ذکر، اتک کا یعنی ٹے عربی گرامر میں نہیں ہوتی تو تے ہوتی ہے، تو اتک کا جملہ یا اتک کا لفظ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے۔ تو اگر اتنے جو ہے وہ 1400
1450 سال پہلے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکلا تھا اٹک، تو پھر اٹک میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اور یہ بار بار میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ملک ہے جہاں پہ ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ عام سی سرزمین نہیں ہے، یہ وہی سرزمین ہے جس سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ خانہ کعبہ کے جو ہے وہ دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے رسالت مآب مسکرائے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے مسکرانے کا سبب پوچھا تو آپ نے کہا کہ میرے پیچھے اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا، وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ وہ ٹھنڈی ہوا اسی علاقے سے آ رہی ہے۔ علامہ محمد اقبال صاحب نے کہا تھا کہ اس کا مصرع میرے تھوڑا سا ذہن سے نکل رہا ہے کہ وہ آئی تھی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا جس سے وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے، وہ پوری ایک نظم کا ایک مصرع ہے۔ وہ ہمارا علاقہ ہے سر، اور بات صرف اتنی ہے، میں نے 1000 بار شاید عرض کی اور ہر کسی کو عرض کرتا ہوں کہ جتنا کہ میں نے پاکستان کا ذائچہ دیکھا ہے اس میں مجھے ایک چیز ہی صرف نظر آتی ہے کہ پاکستان کو محسن کشی کی سزا ملی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل کے بعد 66 سال جو ہے وہ ڈاؤن فال لکھ دیا گیا تھا، یعنی ایک خاص لیول سے اوپر پاکستان نہیں اٹھ سکا۔ 66 سال جب پورے ہوئے، یعنی 48 میں قائد اعظم دنیا سے گئے، اس کے بعد 66 ایئر پاکستان جب اپنی 70th جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے منا رہا تھا، تو آپ نے دیکھا قوم میں شعور آنا شروع ہو گیا، قوم میں جو ہے وہ چیزیں بننی شروع ہوئیں۔ تو سر یہ شعور کسی اور نے پیدا کیا تھا، یہ کائنات کا واحد کارساز ہے جس کو پتہ ہے کہ اس نے جو ہے اس نظام کو کیسے چلانا ہے۔ تو اللہ کا لکھا ہوا پورا ہو کے رہتا ہے، جو مرضی کر لیں۔ واسف صاحب نے اگر جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ نور ہے، تو قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی پونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتے۔ وہ جو ایک مصرع بھی ہے کہ پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ بیسیکلی ایک آیت کا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے وہ کافروں کو برا ہی لگے۔ تو دنیا پاکستان کو ابھرتا ہوا نہ دیکھنا چاہتی ہو، نہ دیکھ سکتی ہو، پاکستان نے ابھرنا ہے، پاکستان نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ پاکستان میں کس نے لیڈ کرنا ہے فیصلہ اس کا بھی اللہ نے کر لیا ہوا ہے، صرف ریویل ہونے کی دیر ہے۔ چلیں ہم کچھ باتیں کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے ہونا وہی ہے، اور اسی نے آ کے بدلنا ہے، اور کسی نے نہیں بدلنا۔ اللہ کسی کی صلاحیت پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کسی کی لیاقت پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کا اپنا امر لوگوں کی صلاحیت اور لیاقت پیدا کرتا ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ وہ مچھر جس نے نمرود کو مارا تھا وہ کوئی MBBS کر کے نہیں آیا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے فلاں وین سے گھسنا ہے، وہ ENT کا سرجن نہیں تھا کہ کون سی وین کہاں سے جاتی ہے اس نے پڑھی ہو۔ ابابیلوں نے جو ہے وہ بلاسٹنگ ٹیکنیکس نہیں سیکھی ہوئی تھی کہ کیسے پتھر کنکریاں ماریں گے تو ہاتھی پھٹ جائے گا۔ سر یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا۔ اللہ چڑیوں سے باز کو مروا دیتا ہے، اور بس جس کو وہ اللہ کہتا ہے جا کر دے تو وہ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر طاقت کی، وہ اچھا تھا، وہ نیک تھا، وہ پاک تھا، وہ کچھ بھی تھا، اللہ نے کہا کر دے، اس نے کر دیا۔ اللہ نے کہنا ہے اور وہ ہو جانا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ کون سر اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے آگے؟ اور زندگی میں میں نے ایک چیز سیکھی ہے، جس کو اللہ عزت دینے کا ارادہ کر لے اس کی عزت کوئی چھین نہیں سکتا، جس کو اللہ رسوا کرنے کا ارادہ کر دے اس کو عزت کوئی دے نہیں سکتا۔ یہی قدرت کا سین ہے، یہی زمین اور آسمان کا نظام ہے، اسی طرح ہی چلتا ہے سر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چلتا، یہ ہوتا ہی اسی طرح ہے۔ میں نے ابھی جس طرح عرض کیا کہ لوگ اللہ سے دور ہیں تو وہ مشکلات کا شکار ہیں، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی اور اللہ کا عذاب ٹال دیا تھا، شاید یہاں بھی ایسی کچھ سچویشن ہوگی۔ میں بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 2027 ختم ہونے سے پہلے پہلے مسلمان پوری دنیا میں ایک متحد اور بڑی مضبوط اکائی کے طور پہ کھڑے ہوں گے۔ دس از دا فیکٹ، یہ ہوگا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، جس طرح ہم نے بلڈ مونز کا سنا،
کہ 4 بلڈ مونز اور اس کے بعد جو ہے وہ نیگیٹو طاقتیں بڑی مضبوط ہو گئی، پوری دنیا کو انہوں نے کیپچر کر لیا، پوری دنیا میں جو ہے وہ انہوں نے تباہی پھیر دی. تو سر ان طاقتوں کو بناتے بناتے صدیاں گزر جاتی ہیں، ان کو اپنا کام کرنے کے لیے سپورٹنگ جو ہے نا وہ انرجیز کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کائنات کا واحد کارساز ہے. یعنی وہ کام جو نیگیٹو طاقتیں صدیاں لگا کے کرتی ہیں، اللہ کا ایک اشارہ اس کو تہس نہس کر دیتا ہے. روشنی کی ہلکی سی کرن 1000 سال کے اندھیرے کو تہس نہس کر دیتی ہے. سر اگر جو ہے وہ منفی طاقتیں اتنی مضبوط ہیں، دنیا کی اکانومیز کے اوپر قادر ہیں، دنیا کی ایک ایک چیز کے اوپر قابض ہو گئی ہیں، تو کیا روحانی طاقتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ صرف ایک اشارے کے منتظر ہیں. ان کو صدیاں نہیں چاہیے، ان کو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ اشارہ ہوگا، سارا نظام بدل جائے گا، رولا ہی کوئی نہیں ہے. اندھیرا 100 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، روشنی صرف اور صرف اللہ کے ساتھ جڑنے سے ہوگی. جس وقت یہ قوم اللہ کے ساتھ جڑ جائے گی، جس وقت یہ اجتماعی بد دعائیں عرش معلیٰ کا جو ہے وہ جو کنگرے کو ہلا دیں گی، تمام نظام تلپٹ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن قدرت کا کی مرضی اس نے کب کرنا ہے، مجھے میرے علم کے مطابق، میں گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات نہیں کرتا ہوں، میرا جو کاغذ ہے وہ جو مجھے بتاتا ہے میں تو اس کی بات کرتا ہوں. میرا کاغذ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت اچھا ملک ہے.